السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ابیرہ وقاص آپ کو کاروان اردو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے او لیول اردو کے نصاب میں شامل ادا جعفری کی غزلیات کے حوالے سے۔ اردو ادب میں ادا جعفری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ ایک مشہور مصنفہ اور شاعرہ ہیں۔ اردو ادب میں آپ نے اپنی تحریروں میں انسانی احساسات، معاشرتی مسائل اور اخلاقی اقدار کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آپ کا اصل مقصد معاشرے کی اصلاح اور مثبت سوچ کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم ان کے اسلوب کی بات کریں تو اس میں ہمیں سادگی، روانی اور اثر آفرینی نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کا اصل نام عدت النساء تھا، لیکن ادبی دنیا میں ادا جعفری کے نام سے آپ مشہور ہوئیں۔ آپ کی ولادت 1924 کو دہلی میں ہوئی اور وفات 12 مارچ 2015 کو کراچی میں۔ قیام پاکستان کے بعد آپ پاکستان منتقل ہو گئی اور اردو ادب میں آپ نے بہت قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ آپ کی شاعری میں ہمیں احساس محرومی، محبت، خودی اور انسانی رشتوں کی نرمی جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اگر ہم آپ کے حالات زندگی پر بات کریں تو شاعرہ کا تعلق اردو ادب کے ایک نمایاں اہل قلم خاندان سے ہے۔ آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرتی شعور کو اجاگر کیا ہے۔ آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ادا جعفری کی غزلوں میں ہمیں تشبیہات اور استعارات کا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ آپ علامت نگاری کا بھی استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے غزلوں میں آپ علامتی انداز جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس سے اس کے غزل کے مفہوم میں ہمیں گہرائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ادا جعفری جو ہے ان کا انداز بیاں کی اگر ہم بات کریں تو وہ نہایت مؤثر انداز بیاں ہے جو کہ قاری کے دل پر فوراً اثر کر جاتا ہے۔ آپ اپنی غزلیات میں منظر نگاری کا عنصر بھی شامل کرتی ہیں۔ آپ کی تحریر میں اگر ہم فکری پہلوؤں پر بات کریں تو اخلاقی اقدار جو ہے نا وہ نمایاں نظر آتی ہے۔ یعنی آپ کی غزلیات میں آپ عموماً معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور آپ انسانی احساسات اور جذبات جو ہیں اس کی عکاسی ضرور کرتی ہیں اور اس کے ذریعے آپ لوگوں میں مثبت سوچ پیدا کرتی ہیں اور شعور اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نصاب میں شامل ادا جعفری کی غزلیات کو بخوبی سمجھنے کے لیے اس کے تنقیدی جائزے کو سمجھنا نہایت اہم ہے۔ اس لیکچر میں آپ کے سامنے ادا جعفری کی دونوں غزلیات کا ایک تنقیدی جائزہ پیش کروں گی۔ سب سے پہلے تو ان کی غزل میں جو آپ کا لب و لہجہ ہے وہ بڑا اداس، سنجیدہ اور فکر انگیز ہے۔ شاعرہ نے سادہ اور عام فہم الفاظ کے ذریعے انسانی دکھ، تنہائی اور محرومی کو بیان کیا ہے۔ اسلوب سادہ مگر پر اثر ہیں۔ جذبات کی شدت اور درد کا احساس قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس غزل میں شاعرہ نے انسانی زندگی کے دکھ اور تنہائی کو مرکزی خیال کے طور پہ پیش کیا ہے۔ فنی اعتبار سے غزل میں تشبیہ اور استعارہ کا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے، جس سے جذبات کی شدت نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دل نگر، چراغ جیسے الفاظ علامتی حیثیت رکھتے ہیں۔ فکری لحاظ سے شاعرہ انسانی بے بسی اور محرومی کو بیان کرتی ہیں۔ غزل کا ایک حوالہ گلوں کو تھامے تھے مگر مہک نہ آئی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زندگی میں ظاہری خوشیاں بھی حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ اس طرح شاعرہ انسانی احساسات کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہیں۔ غزل کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے تو وہ سادہ اور رواں ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ فنی طور پر شاعرہ نے علامت نگاری اور تکرار کے ذریعے اپنے خیالات کو بہت مؤثر بنایا ہے۔ مختلف اشعار میں محرومی اور ناکامی کے احساس کو بار بار بیان کیا گیا ہے، جس سے موضوع کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ فکری اعتبار سے غزل میں زندگی کی بے ثباتی اور انسانی خواہشات کی ناکامی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ شعر سنا ہے دل بھی نگر تھا، بسا بسا ہی تھا، انسانی دل کی ویرانی اور تنہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعرہ زندگی کی حقیقتوں کو نہایت سادہ انداز میں بیان کرتی ہیں۔ غزل میں شاعرہ نے انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کو بھی موضوع بنایا ہے۔ فنی طور پہ پیکر تراشی اور سوالیہ انداز غزل کو مؤثر بناتے ہیں۔ الفاظ کی ترتیب اور منظر نگاری قاری کے ذہن میں واضح تصویر پیدا کرتی ہے۔ فکری اعتبار سے شاعرہ انسان کے اندرونی دکھ اور معاشرے کی بے حسی کو بیان کرتی ہیں۔ غزل کا شعر
کسی کو ڈھونڈنے نکلے تھے مسافروں میں، انسان کی مسلسل جستجو اور بے چینی کی علامت ہے۔ اس طرح شاعرہ انسانی جذبات اور زندگی کی حقیقتوں کو گہرائی سے بیان کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ادا جعفری کی ان غزلیات کا تنقیدی جائزہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ادا جعفری کی غزلیات کی مکمل تشریح پیش کی جائے گی۔ او لیول کے مزید لیکچرز سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔